ہونا تو ہم کو کیا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. معمولی جابس کے انٹرویو کے لیے ہم انگریزی زبان کو سیکھنے کی اتنی اہمیت دیتے کہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم وہ ٹرم یہ ٹرم بول کے جا کر کورساں سیکھتے انگلش کے. صحیح انگلش لینگویج بولنا آنا. ہم کو آتا واٹ از یور نیم، اب اس کو کیا ہے اچھے تلفظ سے ادا کرنا ہے. واٹ از یور نیم بول کے اگر ہم واٹ از یور نیم بولے تو ارے انہیں ابھی چھوٹا بچہ ہے، یعنی کہ ابھی انہیں کم درجے کا ہے، اس کو صحیح ابھی انگلش نہیں آ رہی، اس کو صحیح ادا کرنے نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کو بھی کیا ہے غلطی قرار دیتے. حالانکہ وہ اس کا معنی صحیح ہے لیکن اس کو بھی کیا ہے غلط قرار دیتے. واٹ از یور نیم بولے تو او بہت اچھی اس کو انگلش آتی، بہت اچھا تلفظ کر رہا. انگلش کی ہی زبان نہیں بلکہ جون سے بھی لینگویج ہو اس کے سیکھنے کے لیے ہم جو اہمیت دیتے، جہاں بھی ہم جو بھی ادر کنٹریز میں جابس کرنے کے لیے جائیں تو وہاں کے لینگویج کو ہم جتنی قدر کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہم اس میں سے تھوڑی قدر بھی قرآن پاک کو نہیں دیتے. ہم تھوڑا وقت بھی قرآن پاک کو نہیں دیتے کہ قرآن پاک کو صحیح ادا کرنے میں نہیں دیتے. بہت سے نوجوان ہوندے، بہت سے جو عمر دراز ہے، جن کی عمر 80 سے 90 سال تک پہنچ چکی ہے، وہ بھی آج تک وہی طرز پر پڑھ رہے ہیں جو پہلے بچپن میں سیکھے تھے. کسی کے اندر یہ فکر نہیں جاگی کہ ہم قرآن پاک کو درست طریقے پر پڑھیں، ہم ثواب کمائیں. دیکھیے اگر ہم قرآن پاک کو غلط طریقے پر پڑھ رہے تو ہم کو نیکیاں نہیں مل رہے. ہم سمجھ رہے ہم کو نیکیاں مل رہے، ہم اپنے آپ میں مطمئن ہیں میرے کو خوب برکتہ مل رہے، بلکہ نہیں، ہم گناہ کما رہے، ہم نیکی کے بجائے گناہ مول لے رہے. اس سے اچھا تو ہوتا کہ ہم قرآن پاک کو صرف دیکھتے، ثواب کا کام ہے، چومتے ثواب کا کام ہے، سینے سے لگا کے رکھتے ثواب کا کام ہے. غلط طریقے پر پڑھ کر کیا کر رہے ہم گناہ کما رہے. خالی ہم انگلی پھیرتے کہ یہ جو قرآن پاک میں ہے یہ بھی صحیح ہے، 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 یہ بھی صحیح ہے. بلکہ اگر خالی ہم آیات پہ سے، قرآن پاک کی لائنوں پہ سے اگر ہم انگلی پھیرتے تو اس پر بھی ہم کو ثواب ملتا. لیکن جو ہم غلط طریقے پر پڑھ رہے، تجوید کو چھوڑ کر جو ہم غلط طریقے پر پڑھ رہے، غلط تلفظ پہ پڑھ رہے، تو ہم نیکیوں کے بجائے کیا کما رہے؟ گناہ کما رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دو، بس انگلی پھیرتے جاؤ، ایسے نہیں ہے. انگلی پھیرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے سے سیکھیں، پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو معلوم کریں، جانیں. انسان پر تعجب ہے کہ معاش اور روزی روٹی کے لیے انسان زبان سیکھ لیتا ہے اور اس کے لیے وقت دیتا ہے، وقت بھی دے رہے اور اس کے لیے اس کی نوک جھونک کو درست کرتے. اب جیسے کہ ایک ماچس کی ڈبی ہے، میچ باکس ہے، 2 روپے کا، 3 روپے کا، 5 روپے کا، 10 روپے کا، جتنے کا بھی ہو، اس کو اب گھر لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم گھر سے نکلنا. تو اس میں کیا لگ رہی؟ ہماری بدن کی محنت لگ رہی، اور جا کے آنے میں کیا لگ رہا؟ دکان تک جا کے آنے میں ہمارا وقت لگ رہا. ہم دکاندار کو کیا کر رہے؟ پیسے دے رہے، فری میں تو نہیں دے گا، وہ پیسے دے رہے، تو ہمارے پیسے لگ رہے، وقت لگ رہا، اور ہماری جان بدنی محنت بھی لگ رہی کہ ہم جا رہے آ رہے. ایک ماچس کی ڈبی جب بغیر محنت کے اور بغیر پیسے لگائے کے، بغیر وقت دیے کہ ہمارے گھر پر نہیں آ سکتی، تو تجوید بغیر محنت کے کیسے آ سکتی؟ صاحب ہماری عمر ہو گئی، ہماری زبان نہیں پلٹ رہی، تو ہم نے وقت کتنا دیا اس کو سیکھنے کا؟ ہم نے وقت کتنا دیا، ہم نے وقت کتنا لگایا؟ کون سی بھی چیز بغیر محنت کے، بغیر وقت دیے کہ نہیں آتی. چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا نہیں سیکھتا، 1000 مرتبہ گرتا، دیوار پکڑ کر چلتا، رینگ کر چلتا، آہستہ چلتا، اس کے بعد میں چلنا سیکھتا. تو بغیر گرے کے، بغیر پڑے کے جب بچہ چلنا ہی نہیں سیکھ سکتا تو ہم بغیر تکلیف کے کیسے سیکھ سکتے قرآن پاک کو؟ تھوڑا نہ تھوڑا تکلیف لگے گی، تھوڑا نہ تھوڑا وقت لگے گا. ہماری زبان نہیں پلٹ رہی، بلکہ ہم پڑھنے سے پہلے ہی، ہم مشق کرنے سے پہلے ہی، ہم وقت دینے سے پہلے یہ بولتے رہے اب ہماری عمر ہی ہو گئی، اب ہماری زبان موٹی ہو گئی، اب ہم کو کہاں سے ادا ہوتا، اب ہمارے سے کہاں سے ہوتا. ہم نے کوشش ہی کہاں کی؟ ہم کوشش کرتے اگر مریں گے، ہم کو نہیں بھی آئے گا. اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے درجے پر کھڑا کرے گا، ان کی لائن میں کھڑا کرے گا جو اچھا پڑھنے والے ہیں.
ہم اچھا پڑھنے کی نیت سے اگر ہم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، سیکھتے سیکھتے ہمارا انتقال ہو گیا تو اچھا پڑھنے والوں میں اللہ لے کے جا کے کھڑا کریں گے. ایسے نہیں کہ ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے، ہم کو آ رہا نہیں. بلکہ علم کا سیکھنا صرف بچپن پر محدود نہیں ہے، چھوٹے بچے ہی سیکھنا نہیں. علم سیکھنے کا جو وقت ہے، ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک، یعنی کہ قبر میں جانے تک علم کا سیکھنا یہ وقت ہے. تو ہم کہیں ہمارا قیمتی سے قیمتی وقت اس کے اندر لگائیں قرآن پاک کو سیکھنے میں، کہ تجوید سے پڑھیں. اگر ہم بغیر تجوید سے پڑھیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ہماری نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کا معنی کا بہت بڑا بگاڑ ہوتا، معنی بدل جاتا تو کیا ہو جاتا، ہماری نماز بھی فاسد ہو جاتی. ہم نماز پڑھ رہے بغیر تجوید کے پڑھ رہے تو ہماری نماز قبول ہوتی؟ نماز بھی قبول نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی. قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو بہت ہی آسان کر دیا. قرآن پاک آیت بول رہی کہ ہم نے قرآن پاک کو کیا کر دیا، بہت ہی، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، بہت ہی آسان کر دی. ہم نے اس کو مشکل بنا لیا، ہم نے اس کو وقت ہی نہیں دیا. اور ہم بول رہے کہ صاحب ہمارے سے کہاں سے ہوتا، صاحب ہمارے سے ادا نہیں ہو رہا. ایسے نہیں، وقت دینا پڑتا، ہر چیز کے لیے وقت دینا پڑتا. اور قرآن نے بالاتفاق لہن جلی کو حرام قرار دیا ہے، یعنی حرف کو بدلنا، حرکات کو کھینچ کر پڑھنا، مد کو بہت زیادہ کھینچ کر پڑھنا، اور مشدد کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھنا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، لہن جلی میں داخل ہیں. اور ان غلطیوں کے ساتھ ہم کو نیکیاں نہیں ملے گی، ہماری نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور ہم گناہ بھی کیا کریں گے، مول لیں گے. حضرت محمد سنہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر میں نور سے بھر دے. ہم جو نورانی قاعدہ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کا ترتیب دیا ہوا ہے. اس میں جو طریقے ہم سیکھ رہے ہیں یہ انہی کی ترتیب دی ہوئی. وہ تجوید کے بارے میں ایک مرتبہ فرمائے تھے. ایک مرتبہ کسی دعوت میں وہ شریک ہوئے، وہاں پر وہ لوگ سیلر میں گئے ان کے ساتھیوں سمیت، اور جانے کے بعد میں حضرت نے کہا، ایسا اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بھائی وہ لیفٹ کہاں ہے، بھائی وہ لیفٹ کہاں ہے. اوپر جانا تھا، کسی کے یہاں دعوت تھی تو اوپر جانا تھا، تو بھائی وہ لیفٹ کہاں ہے، بھائی وہ لیفٹ کہاں ہے بول کے حضرت نے بولا. تو انہی میں سے ایک ساتھی نے آ کر بولا، حضرت اسے لیفٹ نہیں کہتے ہیں، حضرت اسے لفٹ کہتے ہیں، جس سے اوپر جایا جاتا ہے. تو حضرت نے کہا، ارے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، انگلش کے ایک لیٹر کے بدلنے سے، لیفٹ میں ای ہے، لفٹ میں آئی ہے، ایک لیٹر کے بدلنے سے معنی کا بدلنا جب سمجھ رہے ہیں تو قرآن پاک کے لیٹرز کے بدلنے کو کیوں غلطی قرار نہیں دے رہے، کیوں غلطی نہیں سمجھ رہے، کیوں اس سے اندھا پن کے شکار ہو رہے، کیوں اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈال رہے، اپنے آپ میں کیوں مطمئن ہو رہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے. بلکہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم صحیح